نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا احسان و کرم کہ اس نے پھر سے مجھے ناچیز کو دین کی کچھ باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکالے جو مجھے اور آپ کو ہم سب کو نفع بخش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مستقل آنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے گزشتہ 3 ہفتے سے رزق حلال پر بات چل رہی ہے۔ گزشتہ 3 ہفتے سے، ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک ہفتہ جس میں میری باری رہتی ہے الحمدللہ، اس میں 3 ہفتے سے رزق حلال پر بات چل رہی ہے۔ تو رزق حلال کی ایک کڑی اور بڑھاتے ہیں جو سب سے اہم ہے رزق حلال میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آقائے دو جہاں حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مہربانی نہیں کرے گا۔ 3 ایسے شخص ہیں جن پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ 3 ایسے شخص ہیں جن کے متعلق آقائے دو جہاں حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ 3 ایسے شخص ہیں جن کے متعلق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 شخص کون ہیں؟ وہ 3 شخص کون ہیں؟ حضرت ابو ذر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہنے۔ ٹخنوں کے نیچے، اب ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننے والا کون شخص ہے؟ جو گھمنڈ اور تکبر میں پاجامہ پہنے، تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت والی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر مہربانی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان کر کے احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، یہ ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی؟ کسی موقع پر کوئی کسی پر احسان کر دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کے معاملے میں کام آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا کام بن جاتا ہے۔ جب موقع پر سامنے والا ساتھ نہیں دیتا یا کوئی معاملے میں اس کی مخالفت کر لیتا ہے تو فوراً وہ احسان جتانے بیٹھ جاتا ہے، جتنے احسان کیے ہیں اسے گنتی کے ساتھ، فلاں موقع پر میں نے تجھ پر فلاں احسان کیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تیرا ساتھ دیا تھا، فلاں موقع پر تجھے فلاں کی ضرورت تھی، میں نے اتنا رقم تجھے ادا کیا تھا۔ تمام احسان، ہمارے اندر یہ خامی ہے کہ جیسے ہی احسان کرتے ہیں اور سامنے والا کسی بات پر ہمارے خلاف آ جائے، ہماری مخالفت کر جائے تو ہم احسان جتانے بیٹھ جاتے، نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اندر خوب پائی جاتی ہے، اور اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص پر بھی کل قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ مہربانی نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اسے دردناک عذاب دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو میرے موضوع کا حصہ ہے، تیسرا وہ شخص جس نے جھوٹ بول کر تجارت کی ہو، جھوٹ بول کر پیسہ کمایا ہو، مال کمایا ہو، یہ رزق حلال پر بات کر رہا ہوں، جھوٹ بول کر۔ لوگوں نے اس کی تفسیر میں ایک بات لکھی کہ مثال بھی دی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی سامان میں نے خریدی بیچنے کے لیے، میں دکاندار ہوں، میں نے 90 روپے میں خریدی۔ کتنے روپے میں؟ 90 روپے میں، 90 روپے میں، سمجھ میں آ جاتا ہے بات؟ 90 روپے میں نے خریدی، میں دکاندار ہوں، مجھے یہ سامان فروخت کرنا ہے، میں اس کا منافع رکھوں گا، بیچ دوں گا، سامنے والے کو بولوں گا میں اسے 95 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، تمہیں خریدنا ہے خریدو، کوئی حرج نہیں ہے، 5 روپے میرا منافع ہے۔ لیکن بعض کیا کرتے ہیں، یا میں 110 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، 120 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں، میں منافع کما سکتا ہوں۔ لیکن ہمارے تجارتی بھائی یہیں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ سامنے والے کو 110 میں بیچنے کے لیے اس کے سامنے جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ میں نے اسے 100 روپے میں خریدا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سامنے والا 10 روپے منافع دے گا تو 110 ہوگا، حالانکہ یہ کما کتنا رہا ہے؟ 90 روپے میں خریدا تھا نا، 110 میں بیچا، کتنا کمایا؟ 20 کمائے، 10 حلال کے 10 حرام کے۔ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر کوئی تجارت کرتا ہے، اللہ کے رسول حضور سید کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا نبی کہہ رہا ہے، کل قیامت کے دن ایسے شخص پر اللہ مہربانی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اور اس کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ یہ میرا نبی کا فرمان ہے۔ تجارت کرنا ہے تو ڈھنگ اور سلیقے سے کیا جائے، سچائی کے ساتھ کیا جائے، جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے، مال میں کھوٹ ہے بتا کر دیا جائے کہ بھائی صاحب میرے مال میں کمی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، اس میں فلاں فلاں خامی ہے، اس میں سوراخ ہے، اس میں جو بھی نقص ہے
اسے بتا کر بھائی اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، آپ اتنا دے دیں میرے لیے کافی ہے. سچ بول کر، سچ بول کر. ہمارے اندر ابھی قربانی کا معاملہ آ گیا، رمضان کے معاملے میں بہت سارا ایسا معاملہ ہے جس میں ہم کھلے عام جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تجارت کے واسطے. جو دکاندار ہیں وہ میرے بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے. رشتہ دار ہے، اب یہ پیسہ نہیں دے گا، رشتہ دار ہے نا، یہ زیادہ منافع اگر اسے بول دوں گا تو نہیں دے گا، تو کیا کہنا ہے؟ تیرا قسم کھا کے کہتے اللہ قسم رے تے مانتے نہیں، الگ بات ہے. میں خریدوں 1200 روپے میں، لیکن بیچارہ لائی سے 700 روپے میں. اگر کسی اور کو بیچتا وہی 1500 میں بیچتا، اتنا ہی فائدہ ہوتا. لیکن رشتہ دار ہے، معلوم ہے رشتہ دار کو جب تک قسم نہیں دے گا تب تک سامنے والا یقین نہیں کرے گا. بعض تو ایسے ہوتے تم تو اپنے آدمی ہو. سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے تم اپنے آدمی ہو، تم سے زائد پیسہ لوں گا، جو خریدا ہے اتنا ہی دے دو. اللہ قسم میں 10,000 روپے میں خریدا تھا اسے، تم اپنے آدمی ہو، تم سے منافع لوں گا، تم 10,000 میں ہی لے جاؤ. سامنے والا سوچتا ہے میرا اپنا آدمی تھا، یقین کے ساتھ 10,000 میں خریدا تھا اور مجھے یقین کے ساتھ 10,000 میں بیچ بھی دیا. پتا چلا گھر میں آ کر دوسرا آدمی بھی وہی چیز لایا ہے 9,000 روپے میں. اپنا اپنا کر کے ٹھگ دیا، قسم کھا کر ٹھگا ہے. اور اسی کے متعلق میرے نبی کا پیغام ہے، کان کھول کر سن لو. جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز وہ دن ہوگا جس دن باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کی بیوی آپ سے علیحدہ ہو جائے گی، آپ کو نہیں پوچھے گی. جو قسمیں کھاتی تھی کہ زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، قیامت کے دن وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. وہ ماں جسے تمہارے لیے اس نے رات کی نیند حرام کی، جس نے اپنے زندگی کے سکون کو چھوڑ دیا آپ کی وجہ سے، وہ ماں بھی کل قیامت کے دن انکار کر دے گی کہ نہیں میں تجھے نہیں جانتی. اس دن صرف اور صرف سہارا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی کا فرمان ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن جو جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت والی نگاہ اس پر نہیں ڈالے گا، نظر پھیر لے گا، مہربانی نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سخت سخت عذاب دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، فلعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کی آیت ہے. آج جھوٹ کھلے عام کہا جا رہا ہے، لیکن جھوٹ کا نام تبدیل کر دیا گیا. گزشتہ ہفتہ میں نہیں بولا تھا کہ سود کا نام بدل دیا گیا؟ کیا کہہ دیا گیا؟ یا رشوت کا نام بدل دیا گیا. سود کو کہہ دیا گیا منافع ہے، پروفٹ ہے، اور رشوت کو کہہ دیا گیا چائے پانی کے لیے ہے، نہیں ہے. اب جھوٹ کو کیا کا نام دیا گیا؟ بہانہ بڑا اچھا کرتا ہے. بہانہ، میں بہانہ کر کے آ گیا ہوں. بیٹا کہتا ہے ابا سے بہانہ کر کے آ گیا، ابا کو نہیں معلوم میں یہاں آیا ہوں. اچھا بیٹے نے جھوٹ کہاں سے سیکھا؟ گھر سے، ماں باپ سے. جب وہ چھوٹا تھا اسے سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں معلوم. ابا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جس کا قرض رکھا ہوا دروازے پہ آ گیا، دستک دیا، کسی نے دروازہ کھولا، بیٹے نے دروازہ کھولا. بچے کو باپ نے سکھا کر بھیجا کہ کہہ دینا ابا گھر میں نہیں ہے. فون آیا کسی ضرورت کے خاطر، بچہ سن رہا ہے، ابا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے والے کو کہہ رہا میں بھونیشور آیا ہوا ہوں کسی کام سے.
میں کٹک آیا ہوا ہوں کسی کام سے، میں فلاں شہر میں ہوں، میں فلاں کام میں مصروف ہوں، گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، بچہ ان باتوں کو سنتا ہے، بچہ وہاں سے سیکھتا، اچھا اسے کہتے ہیں بہانہ، اسے کیا کہتا ہے؟ جھوٹ نہیں، یہ کیا ہے؟ بہانہ۔ ارے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، تم نے یہ جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے نبی حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، ایک حد تک مانا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا 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 نا، جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور افسوس کی بات، آج سب سے زیادہ کسی قوم کے اندر اگر جھوٹی بات پائی جاتی ہے وہ ہمارے اندر۔ داڑھی رکھ کر، نماز پڑھ کر، مومن ہونے کا دعویٰ کر کے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کر کے ہم سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصدق یونجی والکذب یہلک، ارے سچ نجات دلاتی ہے، جھوٹ تو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاث، منافقوں کے اندر 3 خامیاں ہیں، منافقوں کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، اللہ کے نبی حضور سید کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیں، ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، آج صبح سے لے کر اب تک جمعے کی نماز تک ہم نے کتنی باتیں جھوٹی کہی ہیں۔ آقا نامدار حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ ہیں اللہ کے رسول کے۔ ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، وہ شخص ابو بکر کو پہچانتا ہے لیکن آقا نامدار کو نہیں پہچانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ شخص ابو بکر کو پہچانتا ہے، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا۔ اس نے پوچھ دیا ابو بکر یہ ساتھ میں کون ہے؟ اور خوف یہ تھا ابو بکر کو کہ یہ جائے گا مکے میں شور مچائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر صدیق یہ دونوں نکل گئے ہجرت کے لیے، نہ جانے یہ کیا ہنگامہ کرے گا۔ حکمت والی جواب دی۔ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے یا کوئی فلاں آدمی ہے یا نام کہا، نا نا نا، اس لیے تو صدیق اکبر ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر کی جواب سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے جو میرے ساتھ میں وہ ہادی ہے، ہادی کہتے رستہ دکھانے والا۔ رستہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اکثر و بیشتر راستہ بھول جایا کرتے تھے، تو کوئی آدمی ہوتا کہ فلاں جگہ جانا، آج بھی ہوتا نا، ہم راستہ دکھانے کے لیے کسی کو میرے گاڑی میں بیٹھ جا اور فلاں راستہ مجھے دکھا دے، فلاں کا گھر دکھا دے، نہیں کہتے۔ اس دور میں تو اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی نا، تو ہادی ملتے تھے، وہ جگہ دکھاتے تھے، راستہ دکھانے والے ہوتے تھے۔
تو حضرت ابو بکر کا کہنے کا مقصد الگ تھا. انہوں نے الگ مقصد سے کہا ہادی، جنت کا راستہ دکھانے والا. کس کا راستہ؟ جنت کا راستہ دکھانے والا. سامنے والے نے کیا سمجھا کہ مدینے کا راستہ دکھانے والا. جھوٹ نہیں ہوئی، بات جھوٹی ہوئی. یہ معاملہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ مولویوں کو بڑا اچھے طریقے سے معلوم ہے. عام آدمی اس میں پس جاتا ہے، اب وہ جھوٹ میں پڑ جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا. کسی بیوی سے بعض سن لیے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں. ارے بڑا بڑا ہانکتے ہیں یہ لوگ. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیوی کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ کبھی میرے ساتھ میں جو ہے سچے والا رشتہ قائم نہیں کرتا، یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ رشتے میں مضبوطی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے ہانکنے کے لیے اجازت نہیں ہے. اسے خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسی بات کہہ دی جائے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ آپ کے جیسے کہاں ہے کوئی دنیا میں، آپ سب سے حسین ہیں، آپ سب سے جمیل ہیں، آپ خدمت گزار ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں. اس سے بیوی خوش ہو جاتی ہے. ایسا جھوٹ نہ بولے کہ کٹک آیا ہو اور بھوبنیشور کا نام بتا رہا ہو. بیوی کو تو جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ سن لیا مولوی سے، جا کے مولوی سے پوچھو کیا میں کٹک میں رہ کے بھوبنیشور کا نام کہہ سکتا ہوں یا بھوبنیشور میں رہ کے کٹک کا نام کہہ سکتا ہوں؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہی جائے جس سے وہ خوش ہو جائے، آپس میں محبت بڑھ جائے، آپس میں اتفاق بڑھ جائے، آپس میں زندگی گزارنے کے لیے راستہ بن جائے. اس حالت میں بیوی سے جھوٹ کہا جاتا، اسے جھوٹ نہیں کہا جاتا. حکمت والی بات ہوتی ہے وہ. اور ہم لوگ بڑا بڑا ہانکتے رہتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یہ ہادی ہے، راستہ دکھانے والے. ابو بکر کی نیت یہ تھی کہ یہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. سامنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ مدینے کا راستہ دکھانے والا ہے، وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، زندگی میں سچ کو لاؤ. تم یہ مت سمجھو کہ تجارت جو ہے صرف جھوٹ پر ہی چلے گا. بنا جھوٹ کے میری دکان جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گی، میں مال نہیں کما سکتا. اچھا بیٹھاؤ، سب سے بڑے جھوٹے کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں؟ ہم کہتے ہیں وکیل کو. کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پوری زندگی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. پڑوسی ملک کا واقعہ، ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا، وکیل تھا پیشے سے، اور اس کی بیوی جو ہے لیڈی ڈاکٹر تھی، اور اس نے اللہ والے کی صحبت اختیار کر لی. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وکیل یہ وعدہ کر لے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، نہیں کیس ملے گا. وہی ہوا اس کے ساتھ جو آپ سوچ رہے ہیں. اب کیس ملنا بند ہو گیا. جب بھی جاتا چیمبر میں کھولتا بیٹھتا، کوئی نہیں آتا اس کے چیمبر میں، کیونکہ اس نے یہ اعلان لگا دی کہ میں صرف اور صرف سچ بولوں گا اور سچا کیس لوں گا، جھوٹا کیس میرے پاس کوئی نہ آئے. کئی دنوں تک اس کے آفس میں کوئی نہیں آیا. ایک دن بیوی اور شوہر دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. بیوی مشورہ دیتی ہے کہ آپ نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے، لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے آپ یہ پیشہ ہی چھوڑ دو، آپ تجارت میں آ جاؤ، سچ بولو. وکیل کہتا ہے کہ نا تجارت نہیں کروں گا، کرنا وکیلی ہے، وکالت ہی کرنی ہے، لیکن سچ بول کر کرنی ہے. آہستہ آہستہ ایک آدمی آیا،
اچھا جب ایک آدمی سچ پر قائم ہو جائے تو جو کورٹ میں وہ تھا تو چرچا پھیل گیا نا کہ یہ آدمی صرف جو ہے سچی کیس لیتا ہے. یہ بات پہنچتے پہنچتے جج صاحب تک بھی پہنچ گئی. اس کا جو کیس ہے وہ سچا کیس ہوتا ہے. اور جب کیس آیا پہلا کیس کچھ ہی دنوں کے اندر حل رزلٹ مل گیا اس کے حق میں. تو اس طرح آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے. اب اتنا ہو گیا کہ مہینے میں جہاں 20,000 کماتا تھا 1 سال کے بعد تو 40,000 کمانا شروع کر دیا. سچے لوگ تو ملتے گئے. بہت سارے کیس ہوتے ہیں جس میں سچائی کا معاملہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں واللہ والے کہ کچھ دن کے اندر یہ خبر آئی کہ وکیلوں کا ایک ایگزام ہوا جج بننے کے لیے اور یہ اس میں پاس ہو گیا. الحمدللہ اس کورٹ کا جج بن گیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سچ کے راستے میں چلنا تھوڑا کٹھن ہے لیکن اللہ ساتھ دے گا. اللہ سچوں کے ساتھ ہے. اللہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ جھوٹوں کے ساتھ ہوتا تو یوں نہیں کہتا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی. سچ نجات دلاتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتی ہے. ہندوستان کے اندر ایک کیس آیا انگریز کے زمانے میں. حضرت مولانا مفتی الہی بخش کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک زمین تھی جس پر وواد پیدا ہو گئی. مسلمان کہنے لگے یہ ہماری زمین ہے, غیر کہنے لگے کہ یہ ہماری زمین ہے. ہندو کا دعویٰ تھا یہ ہماری زمین ہے, ہم یہاں پر مندر قائم کریں گے. مسلمانوں کا دعویٰ تھا یہ ہماری زمین ہے, ہم مسجد تعمیر کریں گے. انگریز جج کے پاس جب وہ کیس گیا تو انگریز نے کہا کوئی ایسے منصف آدمی کو بلایا جائے جس کو ہندو بھی مانے مسلمان بھی مانے. تو ہندوؤں کے جانب سے کوئی ہندوؤں کا نام بڑا پنڈت کا نام نہیں آیا. ہندوؤں نے جس شخص کا تعین کیا وہ تھے مفتی الہی بخش شاگرد شاہ عبدالعزیز دہلوی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد الہی بخش رحمت اللہ علیہ, ان کا نام آیا. ہندو نے قبول کیا, مسلمانوں نے قبول کیا. مسلمان خوش ہو گئے, جو ہوئے مفتی ہے, مولوی ہے, مسلمان ہے. اب وہ بولے گا کہ یہ مسلمان کی زمین ہے اور ہم خوشی خوشی کیا کریں گے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا. مسجد کس کا گھر ہے؟ نیکی کا کام ہے, چاہے کسی کو مار کے بنا دیا جائے. اسلام یہ پیغام نہیں دیتا. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم سرکاری زمین میں مسجد قائم کرو. ملکیت ہو اور اللہ کے نام پر اسے وقف کر دیا جائے, ایسی زمین پر مسجد قائم ہو سکتی ہے. میرے محترم بزرگوں نے جوانوں, اس انگریز جج کے سامنے جب پیش کیا گیا مفتی الہی بخش کو تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے جب تحقیق کی اس زمین کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے, انہیں دے دی جائے. پورے مسلمان سماج ہکا بکا ہو کر مفتی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہے. یہ کیا کہہ دیا مفتی صاحب؟ مفتی صاحب تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ ہم لوگ نہیں کہتے. مولویوں پر الزام بڑے آسانی سے لگا دیتے ہیں, یہ پکا پیسہ خالی سے, یہ پکا وہ پارٹی کا پیسہ خالی سے, اس لیے آ کے بولتا اسی کے بارے میں. نہیں, یہ ہمارے اندر نہیں ہے. آیا پیسہ کھا کے بیٹھا مولوی تو, اور اس سے پہلے نہیں بولا تھا کہ مفتی کا فتویٰ یہاں کا نہیں چلے گا. یہاں سے نہیں ہوا, پھر اڑیسہ کے بڑے عالموں سے, پھر یہاں دوسرے اسٹیٹ, آخر میں دیوبند چلے گا. ہمارے یہاں کو نہیں مانتا, ہم دیوبند کو مانتے. یہ تو پیسہ کھا کے فتویٰ دے دیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے. مفتی الہی بخش نے کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ زمین ہندوؤں کا ہے. تو انگریز جج نے جب فیصلہ سنایا تو اس نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے اس کیس سے, لیکن اسلام جیت گیا, اسلام کا بول بالا رہا. میرے محترم بزرگوں نوجوانوں,
واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ ہندو لوگ آئے مولانا مفتی الہی بخش کے پاس اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس زمین پر مسجد ہی قائم ہوئی۔ یہ ہوتا ہے سچ۔ ہم آج مسجد سے یہ ارادہ اور وعدہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ ہم سچ پر زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ تجارت میں گھاٹا کچھ دن کے لیے ہوگا، تھوڑا سے برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے تم بتانا نہیں چاہتے ہو کتنے میں خریدو، مت بتاؤ، لیکن قسم مت کھاؤ، جھوٹی قسم۔ تم میرے اپنے آدمی ہو کہہ کر دھوکہ نہ دو، بھائی میں اتنی قیمت میں خریدا ہوں، آپ کو اتنی قیمت میں دے سکتا ہوں، یا یہ نہ بتاؤ کہ میں نے کتنے میں خریدا ہے، بہتر ہے، لیکن اپنا آدمی کہہ کر دھوکہ نہ دو، قسم کھا کر دھوکہ نہ دو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ انشاءاللہ ہم سچ کے ساتھ میں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔